بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور محمد والے محمد پر درود سلام. قرآن مجید اللہ کی وہ محکم کتاب ہے جس کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہیں کیا گیا ہو. ہر خشک قرآن میں، ہر تر قرآن میں، قرآن میں تفصیل بھی ہے اور تکمیل بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے. اس قرآن میں اشارہ بھی ہے اور ارادہ بھی ہے. قرآن روشن بھی ہے، قرآن روشنی بھی ہے. قرآن کا والحمد بھی حق ہے، قرآن کا والناس بھی حق ہے. قرآن کی بڑی سے بڑی آیت بھی حق ہے، قرآن کا نقطہ بھی حق ہے. اور آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوا نکل جاؤں گا کہ صرف انبیاء ہی نہیں، 1,24,000 پیغمبر بھی نہیں، صرف کعبہ ہی نہیں بلکہ قرآن بھی شیعہ ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر شیعہ کے معنی یہ ہے کہ جو علی سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اسے شیعہ کہتے ہیں، تو قرآن بھی تو علی ہی کے ساتھ ہے. 1400 برس کی تاریخ میں آج تک کسی مکتبہ فکر کی کمزور سے کمزور، معمولی سے معمولی، بوجھدہ سے بوجھدہ کتاب میں یہ حدیث نہیں ملی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے مرنے کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کے لیے سوائے علی کے کسی کو ذمہ دار قرار دیا ہو. اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جذبہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، شایان شان بھی ہے. اس لیے کہ قرآن بھی سیاح، علی بھی سیاح، قرآن بھی صاحب، علی بھی صاحب، قرآن بھی رہبر، علی بھی رہبر، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی نازل ہوا. توجہ چاہوں گا، قرآن میں سورہ کوثر علی ساقی کوثر، قرآن میں سورہ آل عمران علی فرزند عمران، قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد علی اللہ کی وحدانیت کی طرف. قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن، علی کے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی علی. قرآن پہ نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، قرآن کا ذکر سننا عبادت، علی کا تذکرہ سننا عبادت. جو قرآن سے منہ موڑ لے تو اسے کافر کہتے ہو، جو علی سے منہ موڑ لے ہم اسے کافر کہتے ہیں. مجلس کا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت، جو میرے دوست نے رقعے پر چھاپا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن لامحدود ہے اور اہل بیت کے فضائل بھی لامحدود ہے. دونوں باتیں لامحدود ہے، لیکن مجلس یہ ختم کرنے کا وقت محدود ہے. لہذا محدود وقت میں دو لامحدود کا تذکرہ نہ صرف مشکل بات ہے بلکہ ناممکن ہے. لہذا میری کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے جلدی اپنی بات کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں نے ایک کتاب کو طلب کیا ہے. کتاب میرے ہاتھ میں، میری بھائی کتاب میرے ہاتھ میں. آپ کتاب سمجھیں تو کتاب کیا ہے؟ آپ کہیں گے کتاب کیا ہے؟
ایک قرآن مجید. آپ کہیے کلام اللہ ہے, آپ کہیے کہ کلام اللہ ہے, آپ کہیے قرآن مجید ہے, آپ کہیے کہ کلام اللہ ہے. تو مجلس میں آنے والے کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. توجہ کرنا ذرا اسے کھول کر دیکھیں. اس میں کچھ عربی میں لکھا ہے, کچھ اردو میں لکھا ہے, کچھ نیچے لکھا ہے, کچھ بازو میں لکھا ہے, کچھ شروع میں لکھا ہے, کچھ آخر میں لکھا ہے. سب کا سب کلام اللہ ہے. ابھی تو متفقہ فیصلہ دیا تھا نا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. معلوم ہوا کہ کلام کے 4 درجات ہیں. ایک سب سے پہلے اوپر عربی میں لکھا ہے, عربی کے نیچے اردو میں لکھا ہے. جو اردو میں لکھا ہے وہ قرآن نہیں ہے, وہ قرآن کا ترجمہ ہے. پھر کچھ بازو میں لکھا ہے, کچھ علماء سمجھ کر سمجھاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کلام کے 4 درجات ہیں. ایک کلام مجید ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے, دوسرا ہے ترجمہ, تیسرے ہے تفسیر, اور چوتھے ہے قرآن مجید کی تعویل. قرآن اور ہے, ترجمہ اور ہے, تفسیر اور ہے, تعویل اور ہے. لیکن اگر ترجمے کو قرآن کے برابر سمجھنا غلط ہے اور اس لیے گمراہ ہو گئی کہ اس نے ترجمے پر قرآن کا گمان کیا. توجہ چاہوں گا, اوپر جو عبارت لکھی ہے عربی میں یہ ہے اللہ کا کلام, نیچے جو اردو میں لکھا ہوا ہے یہ ہے مولوی کا کلام. ہم نے مولوی کے کلام کو اللہ کے کلام کے اتنا نزدیک کر دیا کہ گمان ہو گیا کہ پوری کتاب اللہ کا کلام ہے. کلام مخلوق میں, کلام خالق میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق بندے اور اللہ میں ہے. ترجمہ تفسیر کے برابر ہو سکتا ہے, تفسیر تعبیر کے برابر ہو سکتی ہے, کیونکہ ترجمہ بھی بندے کا بنایا ہوا ہے, تفسیر بھی بندے کی بنائی ہوئی ہے, تعبیر بھی بندے کی بنائی ہوئی ہے. لیکن اگر ترجمہ, تفسیر اور تعبیر تینوں مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کا مقابلہ کریں تو مقابلہ نہیں کر سکتے. میں کیا کر رہا ہوں, معلوم ہوا جب درجہ 4 ہوتے ہیں تو اس میں کے 3 بندوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ایک اللہ کے بنایا ہوا ہوتا ہے. بندوں کے بنا ہوئے 3, اللہ کے بنائے ہوئے ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم سمجھ میں آپ کیا سمجھتے ہیں. میں ترجمہ, تفسیر اور تعویل 3 کی بات کر رہا ہوں جسے بندوں نے بنایا ہے. آپ کا ذہن کہاں سے لے گیا؟ میں بقول قدیم ایمان کے اپنے لفظوں کا پابند ہوں, آپ کے ذہن کا پابند نہیں ہوں. چھوٹی سی چھوٹا سا بھیجا اور چلا ہے قرآن اور اہل بیت کے لامحدود فضائل کو بیان کرنے اور سمجھنے کے لیے. ہاں, اگر سلمان کی فکر ہو, نیتم کی زبان ہو تو سمجھ میں آئے کہ علی کسے کہتے ہیں. ارے زمانے میں تو بندہ بندے کے کمال کو سمجھنے سے قاصر ہے, تو بندہ ہو کر خالق کے کمال کو کیا سمجھے. پچھلے مسلسل 3 روز سے حیدرآباد میں موبائل کمپیوٹنگ پر کانفرنس ہو رہی تھی جس میں میں برابر شریک تھا. انسان کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک آلہ یا بغیر آلے کو استعمال کیے ہوئے تمام کائنات سے ربط قائم کرے. جو چیز اس وقت استعمال میں آتی ہے وہ ہے کمپیوٹر. کمپیوٹر ہو اور اگر آپ نے اس کو ٹیلی فون لائن کا کنیکشن دے دیا, انٹرنیٹ کا کنیکشن مل جائے, تو پھر اس ایک کمپیوٹر کے ذریعے آپ اپنی آواز کو, اپنے الفاظ کو, اپنی شکل کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں.
لیکن مجبوری آئی کہ اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے مجھے ایک بڑی سی چیز کمپیوٹر چاہیے جسے میں ساتھ لے کر گھوم نہیں سکتا. کمپیوٹر مل جائے تو لائٹ چاہیے پاور سپلائی کے لیے, لائٹ مل جائے تو ٹیلی فون لائن چاہیے, پھر کسی ایسی کمپنی سے ربط کرنا پڑے گا جو انٹرنیٹ کی سروس آپ کو مہیا کرتا ہے. ساری باتیں جمع ہونے کے بعد انسان کوشش کر سکتا ہے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں بسے ہوئے انسانوں سے ربط پیدا کر سکے. توجہ کرتا اس سے ایک سہولت پیدا ہوئی پچھلے کچھ سالوں میں کہ انسان نے موبائل فون ایجاد کیا کہ اب وہ کام جو آپ بذریعہ کمپیوٹر کرتے تھے وہ بہت حد تک موبائل فون کے ذریعے آپ جیب میں لے کر دیں اور دنیا کی کسی بھی کونے سے کسی بھی کونے تک اپنی آواز پہنچ سکتے. انسان کو ابھی بھی تشکیل نہیں ہوئی. اس نے چاہا کہ کائنات پر ہمارا کنٹرول ہو اور اس طریقے کا کنٹرول ہو کہ ہم بیٹھے یہاں پر مگر دور سے دور مقام پر بھی ہمارے پوری کے اشارے سے عمل ہو جائے. تو جو ترقی ہوئی ہے اس ٹیکنالوجی میں وہ یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ایک شہر میں بیٹھ کر دوسرے شہر میں اپنے گھر کے اندر کی لائٹ کو کھول سکتے ہیں, درختوں کو پانی ڈال سکتے ہیں, کھڑکی کے پردے کو کھینچ سکتے ہیں. تشکیل ابھی بھی مکمل طور پر حاصل نہیں ہوئی تو انسان نے چاہا کہ اس میں اور ترقی ہو جائے. تو اس نے اب جو آلہ ایجاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر پڑھنے جائیں گے. انسان کو کمپیوٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ جہاں ڈھونڈے گا وہ چیزیں اس کے ساتھ اس طریقے سے جڑی ہوں گی کہ اس کو کچھ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو لائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو ٹیلی فون لائن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کا طریقہ انہوں نے بنایا کہ اگر انسان چشمہ پہن لے تو چشمے پر وہ ساری باتیں نظر آئیں گی جو کمپیوٹر کے اسکرین پر دنیا کے کونے کونے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. گھڑی کے بٹن پر ایک بٹن لگا دیا جائے گا جس کو پریس کرنے سے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے انسان سے ربط قائم کر کے اسے گفتگو کر سکتے اور اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف بات کرنا شروع کروں گا اور خود بخود یہ آواز جہاں جہاں تک میں چاہوں وہاں تک پہنچ جائے. علی تو یہی تو کہا تھا کہ میں آواز دوں گا تو کائنات کا ہر فرد اسے سنے گا. اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا. ظہور امام کی یہی تو ہے کہ ان کی آواز کائنات کے دوسرے کونے میں پہنچ جائے گی. تو لوگوں نے سوال کیا تھا اکیلا انسان آواز کو کیسے پہنچائے گا. آج آپ ہم آواز پہنچاتے ہیں. تصویر ابھی بھی نہیں ہو رہی. تو میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT میں ایک لیب ہے جسے میڈیا لیب ہے. انہوں نے ایک ایسی کمپیوٹر کو ایجاد کیا کہ اگر اس کے سامنے بیٹھ کر ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو خیال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے اگر وہ کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکشن دے دیا جائے تو میرے ذہن میں جو خیال ہے وہ خود بہت براڈ کاسٹ ہو کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتا ہے اور پہنچ رہا ہے. میں نے ابھی کچھ کہا نہیں, کہنے سے پہلے جو خیال ذہن میں آتا ہے وہ خیال کی ترجمانی ہو گئی. ان پیغام کی منزل میں انسان آ گیا, ان پیغام کی منزل میں آ گیا. اس سے جڑا ہوا ایک موضوع ہے جسے کہتے ہیں ورچوئل ریالٹی. اس کا مطلب ہے حقیقت میں کوئی چیز ہوتی نہیں مگر حقیقت میں نظر آتی ہے. توجہ کا پھر تو حقیقت میں وہ چیز ہوتی نہیں مگر حقیقی طور پر نظر آتی ہے.
یہ جادو نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ہپنوٹزم یا مسٹرزم نہیں ہے، بلکہ اس طریقے کا پورا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ انسان لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو حقیقی سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ امریکہ گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ باسٹن میں، کیلیفورنیا میں آمنی تھیٹر نام کی ہال ہوتی ہے جس میں پکچر بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر وہ دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ پکچر نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ بھی اس پکچر کا ایک کیریکٹر ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ میں اس وقت کرسی پر بیٹھ کر کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ سے عقل کہے گی کہ نہیں، تم اس وقت اٹھ نہیں سکتے، کیونکہ کبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ موٹر میں بیٹھے ہیں، کبھی لگے گا کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، اگر آپ اتر جائیں گے تو ٹکر ہو جائے گی، آپ گر جائیں گے، مر جائیں گے، حالانکہ حقیقت میں آپ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ توجہ کر رہا ہوں، میں نے کم از کم 5-6 مرتبہ دیکھا ہے اور ہر مرتبہ کوشش کی ہے اپنے آپ کو دبا کر کے یہ خیال پیدا کروں کہ میں اس وقت ایک ہال کے اندر بیٹھا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایسی منظرکشی ہوتی ہے کہ آپ حقیقت میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں بھی اس بتائی جانے والی فلم کا ایک کیریکٹر ہوں۔ سلمان نے یہی بات علی سے پوچھا تھا، کہا تھا کہ یا علی زمانہ گزر گیا، آپ نے کچھ بتایا نہیں، تو اگر آپ اور ہم پوچھتے جس کی فکر ایک معمولی ورچوئل ریالٹی کو نہیں سمجھ سکتی، موبائل کمیونیکیشن کو نہیں سمجھتی، تو علی پھر ہمارے مرتبے کے حساب سے کمال دکھاتے۔ سوال سلمان کی طرف سے ہے، تو علی کو فکر سلمان مد نظر رکھنا ہے کہ کون سے لیول کے کمال کو سلمان سمجھ سکتے ہیں۔ توجہ کروں گا، تو علی نے سلمان کا ہاتھ تھاما، مدینے کے باہر نکل گئے اور سلمان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بتاؤ سلمان کیا نظر آتا ہے؟ سلمان نے کہا کہ یا علی نکلا تو تھا مدینے کے باہر، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک عجیب و غریب بالکل نئے شہر کے سامنے کھڑا ہوں۔ شہر ہے، دروازہ ہے، لوگ داخل ہو رہے ہیں، لوگ شہر سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو علی نے پوچھا سلمان ذرا وقت لے کر بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ یا علی ایسے لگتا ہے کہ شہر میں داخل ہونے والا بھی نہیں ہے، شہر سے باہر نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ علی نے کہا کہ سلمان شہر میں داخل ہو جاؤ، تو سلمان نے کہا کہ یا علی میں تو اپنے آپ کو شہر ہی میں سمجھتا ہوں۔ تو علی نے پھر پوچھا کہ سلمان آپ بتاؤ کہ کیا نظر آتا ہے؟ کہ یا علی بازار ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، بیچنے والا اپنے سامان کو بیچ رہا ہے، خریدنے والا اپنے سامان کو خرید رہا ہے۔ تو علی نے کہا کہ سلمان ذرا وقت لے کر بتاؤ کہ کیا نظر آتا ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ یا علی ایسے معلوم ہوتا ہے بیچنے والا بھی علی ہے، خریدنے والا بھی علی ہے۔ علی نے کہا کہ سلمان اور آگے نکل جاؤ، اب بتاؤ کہ کیا نظر آتا ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ یا علی مسجد ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجماعت چل رہی ہے، پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے۔ علی نے پھر کہا کہ سلمان دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ یا علی کیا بتاؤ، نماز پڑھنے والا بھی علی نظر آتا ہے، نماز پڑھنے والا بھی علی نظر آتا ہے۔ قرآن کھولے تو ایسے محسوس ہوا کہ علی نے عمل کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ نبی نے کہہ دیا کہ علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میں کے، پھر بھی نہیں سمجھ سکے۔ ایک صحابی رسول تم ہی بتا دو کہ علی کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد خلیفہ اول کی حکومت میں جناب ابن عباس حاضر دربار ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو میں تم کو 2 ہاتھوں سے اٹھا کر اس مال میں سے عطا کروں گا۔ کہا کہ مال تو آ گیا ہے اور آپ پیغمبر
کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی کیا ہم مقام پر تو خلیفہ اول نے کہا کہ بھائی کوئی جو علی کو بتا کر رہا ہے مولا کائنات سے غلط کیا کہا یا علی ان کا کہنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے وعدہ کیا تھا کہ اگر پہلے استعمال آئے گا تو نبی ان کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر عطا کرے گا اور یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پر عمل کروں. تو علی نے کہا کہ بے شک اگر نبی نے وعدہ کیا ہے کہ عباس صاحب یہ رسول ہے اعتماد کر سکتے ہیں. اگر نبی نے کہا ہے مال آپ دکھائے آپ کھائی اور دیجیے. تو خلیفہ نے کہا کہ یا علی میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے دے دو. علی نے کہا کہ شکایت آپ سے مانگا جا رہا ہے تاکہ حکومت پر آپ بیٹھے مان کا بندہ آپ کا ہے. تو جواب دیا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں اپنے ہاتھوں سے 10 مرتبہ بھی ادا کر دوں تو اس ہاتھ کے برابر نہیں ہوگا جو نبی کا ہاتھ تھا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. ہمیشہ بھائی آپ بتا دیں کہ علی کسے کہتے ہیں؟ جواب دے دیا ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا مگر یہ نہ جان سکا کہ اس کا رب علی ہے یا اللہ. توجہ تو کس کی فکر سے ہم سمجھیں کس کی ذہن سے کس کے ذہن سے کلام الہی کلام نبی صحابی کی حدیث امام شافعی کا قول کس کو بیس بنائے علی کو سمجھنے کے لیے. اگر ادنا ترین مخلوق صفت کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے انسانوں میں اگر ہے تو پھر وہ اللہ اور رسول اور صحابی اور امام کی بات پھر وہ انسان ہے. انسان میں بھی پھر اعتقاد کی بات آئے گی مذہب کی بات آئے گی. میں اگر کہہ دوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یک طرفہ مسلک تم نے بیان کیا. مسلمانوں کی بات کہہ دوں تو ہندو کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کی بات کہی. تو کوئی ایک بیس بنائے تاکہ علی سمجھ میں آئے. توجہ چاہتا خطیب الایمان کی دوسری برسی کی مسجد امام بڑے حسین لال لکھنؤ میں منعقد ہوئی اور اس کو مخاطب کرنے کے لیے اپنے وقت کا عظیم ترین ذاکر علامہ عرفان حیدر آبادی پاکستان کی تشریف لائے. ہزاروں کا مجمع اور فضائل مولا کائنات کو بیان کرتے کرتے انہوں نے پاکستان کے شاعر کا شعر پڑھا. شعر تھا اس بات کی محمد سے گواہی دے لو اس بات کی محمد سے گواہی دے دو فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. شعر پڑھا یقین زبردست دے گئے. مجلس میں ڈال دی بابا کی صدائیں بلند ہوئی نعرے بھی گونج تھے اور علامہ نے محسوس کیا کہ وہ تقریر سے کامیاب ترین حصے پر پہنچ چکے ہیں. جبکہ مجمع ابھی بابا کی داد دے رہا ہے تو دوران مجلس میں ایک ہندو شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کچھ کہنے لگا. تو کیونکہ مجمع بہت زیادہ تھا اس کی آواز ممبر تک نہیں جا سکتی تھی تو علامہ نے اشارہ کیا کہ اس شخص کو ممبر تک پہنچنا ہے. اگر ہمارے پاس جو واقعہ ہو رہا ہے تو شاید اس کو بٹھا دیا جائے. علامہ نے کہا کہ اس شخص کو ممبر تک پہنچایا جائے. وہ ہندو شخص ممبر تک آیا تو علامہ نے اس سے سوال کیا تم کیا کہنا چاہتے؟ جواب دیا کہ آپ نے میرے مولا کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کچا مدد بناؤ تب تم یہ کہتے ہو صرف بات
کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں، تو تمہاری فکر کی جو بھی منزل ہو آخری منزل ہوگی، تم نے علی کو لے جا کر اپنی فکر کی منزل پر بٹھا دیا، جو منزل فکر میں رہ گیا وہ علی نہیں رہا۔ جو منزل فکر میں رہ گیا پھر علی نہیں رہا، تو اللہ نے بڑھ کر بتا کے تو بتا کے تو علی کو کیا بولتا ہے، تو اس نے جواب دیا علی تو بندہ رہا ہے، پھر کچھ ہوتا ہے 15,000 چیزوں کے مجمع کے درمیان کھڑے ہو کر ہمارے فکر کو کہتا ہے کہ پہلے دانش میں اس تناور کو گر کہتے ہیں، پہلے دانش کے تناور کو گر کہتے ہیں، اگر ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، فکر کی آخری منزل سے بالا ہے یعنی فکر کی آخری منزل کو تو گر کہتے ہیں۔ فکر کی آخری منزل سے بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو گر کہتے ہیں۔ آپ کو میں آیا کہ کس درجے کی فکر ہو تو کیا بات سمجھا، فکر کو بنانے کے لیے بھی کوئی فکر والا چاہیے۔ جسمانی طور پر درس و تدریس علم و اخلاق سے وابستہ ہو جاتا ہے انسان، لیکن فکر کو بنانے کے لیے کبھی کبھی صدیاں گزر جاتی ہیں، اور ہمارا سلام ہو اس مرنے والے پر جس نے اس بات کی اہمیت کو سمجھ کر آنے والی فکروں کو تیار کیا۔ مرحوم کا یہ کتنا عظیم کام ہے کہ نہ صرف فکروں کی حفاظت کی بلکہ ایسے ادارے کو قائم کیا کہ جس سے نسلیں قائم ہو، لوگوں کا مستقبل بن گیا، اور ایسے بیج کو بو دیا جس سے نہ جانے ابھی تک کتنی شاخیں نکل چکی ہیں، اور ہر شاخ پر نہ جانے کتنے پھل اور پھول پھل۔ غلام خود عابد تھا، شاید وہ ماں باپ کی دین تھی ان کے کہ وہ نام ان کے جسم میں صفت بن گیا۔ عابد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھی جائیں تو روزہ رکھا جائے تو حج کر لے تو راستے سے گزرتے ہوئے اگر تم نے کسی پتھر کو سڑک کے بیچ سے کنارے پر کر دیا کہ کہیں اس سے کوئی ٹھوکر نہ کھائے، وہ بھی عبادت ہے۔ سوچ کر بتاؤ کہ مستقبل کی نسلوں کے کتنے پتھروں کو اٹھا کر اس عابد نے 20 سڑک کو اٹھا کر کنارے پر کر کے چلنے والوں کے راستے کو تیار کر دیا۔ عزیزاً گرامی، جیسے میں نے کہا کہ وقت محدود ہے، لہذا بات کو تمام کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دین ہے ہمارے کہنے کا اللہ، جہاں سے فکر کی بھیک مانگو تو مل جاتی ہے، علم اخلاق تو ہر دل سے مل سکتا ہے، ذہن کی تازگی چاہیے تو کربلا بناؤ، فکر کی بلندیوں سے پرواز کرنا چاہتے ہو تو کربلا بناؤ، پرواز کرنے والوں نے پرواز کر چکا کہ شب عاشور تک لشکر یزید تھا، صبح عاشور لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسین میں شامل ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دریا تو یزید کے قبضے میں ہے لیکن آب حیات حسین کے پاس ہے۔ جسموں پر قبضہ یزید کا ہے
لیکن ذہنوں پر اقتدار تو حسینی کا ہے. اس کی دلیل حسین بھی وقت آخر جب امام نے یزید سے کہا کہ یزید اپنے لشکر کو خاموش کر دے تو یزید نے پلٹ کر عمر صاحب نے پلٹ کر کہا تھا کہ فرزند رسول لاکھوں انسان ہے، جانور ہے، ان کی آوازیں ہیں، ہتھیار ہے، ہتھیاروں کی ٹکرانے کی آوازیں ہیں. کیسے ممکن ہے کہ میں ساری باتوں کو، ساری آوازوں کو خاموش کر سکوں؟ تو امام نے کہا تھا کیوں نہیں کہتا کہ تو مجبور ہے، اپنے اختلاف کو بتانا تھا. انگشت مبارک کو بلند کیا، کربلا کے میدان سے لے کر کوفے کی سرحد تک سناٹا تھا. اختلاف تفصیل ہو رہا ہے کہ آؤ اپنے آنسو تک موقع ہے، مانگو بھیک بھی چاہے ہمتاج کربلا کے مارے کے. اور اس کے بعد حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ تم مجھے کیوں کم کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے دین کو بدل دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ کیا میرے گردن پر کسی کا قبض تو خون ہے؟ جواب آیا کہ حسین تم بھی اچھی تقریر کرتے ہو، سے ہم جانتے ہیں کہ تم نے دین کو نہیں بدلا، تم نے حرام و حلال کو نہیں بدلا، تم مجھ سے توڑنا چاہتے ہو. جواب آیا ہم تمہارے باپ کے بخت کی وجہ سے قتال کرتے ہیں. ظالم کا حملہ تھا. ظالم اپنے دانش میں علی اکبر کے سینے پر برچھی مار رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ برچھی علی کے سینے پر لگ رہی تھی. ظالم قاسم کو پامال کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ علی کو پامال کرنا چاہتا تھا. ظالم یزید علی اکبر کے گلے پر تیر چلا رہا تھا اپنی دانش میں، لیکن حقیقت میں وہ تیر علی کے گلے پر چلانا چاہتا تھا. ظالم حسین کے گھر کو بے گھر کرنا چاہتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ علی کے گھر کو جانا چاہتا تھا. عزیزان گرامی، حسین نے بھی اپنی نیاؤں سے تلوار کو کھینچا. معرکہ سرگرم تھا. کربلا کے میدان میں خون کی ندیاں بہنے لگی. فضائے کربلا میں آواز آئی، میرے لال اصل تنگ وقت آ چکا ہے. تیری ماں نے جس وقت کا وعدہ کیا تھا وہ وقت آ چکا ہے. حسین نے اپنی تلوار کو نیام کیا.